ایک حلال عمل جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے. اس عمل کی ایک خوبصورت عکاسی سنتے ہیں رخسانہ شکیل کا یہ افسانچہ. عنوان ہے مردانی مامتا. قیصر جلدی اپنے سارے کام نمٹا رہا تھا، ساتھ ساتھ بچے ہوئے کاموں کو ذہن میں ترتیب دے رہا تھا. ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوشی اور اداسی کا سنگم. اس نے تمام چیزوں کو ایک بار ذہن میں پھر دہرایا. بچوں کے کپڑے، عیدی کھلونے اور کچھ غیر ضروری سی چیزیں. ہاں، سب تیار ہے، بس اب بچوں کی آمد کا انتظار تھا. آج اس کی خلا کے بعد بچوں سے پہلی ملاقات تھی. آئیے اب سنتے ہیں سلیم فاروقی کا افسانچہ ویٹ لفٹنگ. ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلے کا فائنل چل رہا تھا. مقابلہ سخت تھا. روسی ویٹ لفٹر نے 150 کلو وزن اٹھایا تو امریکی نے 160 کلو اٹھا لیا. جرمن نے 250 کلو اٹھایا مگر یونانی 160 کلو بھی نہیں اٹھا سکا. چینی دھان پان سا ہونے کے باوجود 200 کلو اٹھا لیا. فرانسیسی 190 کلو اٹھانے میں ناکام رہا. آذربائیجان والا 170 کلو بھی نہ اٹھا سکا. مقابلہ ایک پاکستانی بچے نے 350 کلو اٹھا کر جیت لیا. وہ روزانہ اپنا اسکول بیگ جو اٹھا کر جایا کرتا تھا. یاد رکھیں، افسانچے کی اصل خوبصورتی اس کا پنچ لائن ہوتا ہے. پنچ لائن جتنا خوبصورت ہوگا افسانچہ اتنا ہی مقبول ہوگا، پسند کیا جائے گا. ہمیشہ کوشش کریں کہ افسانچے کی آخری سطر چونکا دے. آئیے سنتے ہیں افسانچہ. عنوان ہے میک اپ. تبسم یار کتنی پیاری لگ رہی ہو، تم تو پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو. یار تمہارے چہرے پر ایک بھی داغ نظر نہیں آ رہا. فرح نے حیرت سے اپنی سہیلی کو دیکھتے ہوئے کہا. 50,000 کا میک اپ کروایا ہے سویٹی سے. تمہیں تو پتا ہے میرے چہرے پر کتنی جھائیاں ہیں. تبسم نے آستگی سے ایک مشہور بیوٹی پارلر کا نام لیتے ہوئے کہا. 2 دن بعد اخبار میں معروف بیوٹی پارلر کے مالکن کی قتل کی خبر شائع ہوئی تھی. خالی ہاتھ. یہ افسانچہ برازیل سے ظفر حسین نے ارسال کیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ظفر حسین کا افسانچہ خالی ہاتھ. وہ اپنی قلیل آمدنی میں کبھی دل کھول کر خریداری نہ کر سکا. بس شیشوں میں سجی مہنگی اشیاء دیکھ کر خوش ہو لے. اس نے آج اس نئے سپر اسٹور پر عید سیل لگی تھی تو اس کو بھی اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا. یہاں دکانداروں سے کوئی بحث تھی نہ بھاؤتاؤ. بس من پسند اشیاء اٹھاؤ اور ٹرالی بھرتے جاؤ. ایک احساس تفاخر کے ساتھ ہواؤں میں لڑتے اس نے ٹرالی سامان سے کھچا کھچ بھر لی. پھر کیش کاؤنٹر کی قطار کے نزدیک پہنچا. الوداعی نظر ٹرالی پر ڈالی اور بھری ٹرالی وہیں چھوڑ کر گیٹ سے
خالی ہاتھ باہر نکل آیا۔ اردو ادب کی اس صنف سخن افسانچہ کی آبیاری کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دینا ہے، اور ہاں، اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک ضرور کریں۔ آئیے اب سنتے ہیں محترم محمد عثمان جامعی کا افسانچہ پٹی اتار کے۔ ہر ملاقات کی طرح ہماری آج کی گفتگوؤں میں بھی ہمارے جذبے ابلے پڑ رہے تھے۔ شہادتوں کا قافلہ، قدسیوں کی جماعت، فولادی ہوا عظیم لوگ، یہی اصل کامیابی ہے۔ غیرت ایمانی بے غیرت مسلمان میں آج نیا جوش شامل تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم ایک عظیم شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے مظاہرے میں شریک ہو کر لوٹے تھے، اور اب ماتھے پر بندھی مقصد ہمارا شہادت کی عبارت والی پٹی اتار کر چائے پی رہے تھے۔ اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو نے رخ بدلا۔ ان کے لیے اب ہماری باتوں کا محور تھا کہ ہمارے بچے کیا پڑھیں، کہ ان کے لیے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا یورپ جا کر زندگی بنانا آسان ہو جائے۔ اور اب ہم کچھ زیادہ ہی پرجوش تھے۔ اور اب سنتے ہیں رمشا خالد کا افسانچہ اعلان۔ دور کونے میں سر گھٹنوں میں دیے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ چھوٹا دیور عادل سب کو دکھی نظروں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ سامنے چارپائی پر بیٹھی ساس اور شوہر کی خسر پھسر اب بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہنجار نکھٹو، تجھے یتیم بھتیجی لا کر دی تھی، تمہارے لچھن دیکھ کر تمہیں رشتہ دیتا ہی کون تھا؟ اب بس کر دے اماں، ہو گئی غلطی، یہ بتا اب کیا کروں؟ چل میرے ساتھ، پھر وہ مشکل کا حل ڈھونڈ آئے۔ میری دھی میری عزت رکھ لے۔ عدت پوری ہوتے ہی پھپھو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ عادل گھر کا بچہ ہے، ابھی بھی نہیں ہوگی، مل جاد مان جا دھیے۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی۔ اس کے لیے جو اپنے کالے رنگ کے لیے ہمیشہ ٹھکرایا جاتا تھا، اور پھر صبح اس کے لیے نئی امیدوں کو ہمراہ لیے نمودار ہوئی۔ کالے رنگ والا اتنے صاف دل کا مالک تھا، یہ تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نہیں مانتا کہ حلالے کو، اور نہ ہی میں اب سمیرہ کا ساتھ چھوڑوں گا۔ عادل ببانگ دہل اس کو طلاق نہ دینے کا اعلان کر چکا تھا۔